بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کیجئے اگر آج سے کئی ہزار سال پہلے ڈوبنے والے ایک بادشاہ کی لاش آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہو، تو کیا یہ صرف اتفاق ہے یا پھر کسی الہی وعدے کی تکمیل؟ آج کی قسط میں ہم اس حیرت انگیز حقیقت کا جائزہ لیں گے۔ فرعون کی لاش پر تحقیق۔ آج سے 124 سال قبل 1898 میں مصر کے شہر القصر لگزر، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بعد کے زمانوں تک جو مصر کے فرعین تھے ان کا دارالسلطنت تھا، وہاں ایک فرینچ آرکیولوجسٹ گیا جس کا نام وکٹر لوری تھا۔ وہاں کھدائی اور تلاش کا عمل پہلے سے ہی جاری تھا۔ در حقیقت تو یہ عمل زمین کی کھدائی اور بادشاہوں کی ممیز کی تلاش 1799 میں ہی شروع ہو گیا تھا، جب نیپولین نے مصر پر قبضہ کیا۔ مصریوں نے وہاں پر دفنائے گئے بادشاہوں کی قبروں کے نقشے بنائے اور ان کی تلاش کا عمل شروع کر دیا۔ یہ عمل 1816 میں کچھ لوگ کرتے رہے۔ 1821 سے لے کر 1832 تک یہ عمل پھر جاری رہا۔ تقریباً 100 برس یہ کھدائی اور تلاش کا عمل جاری رہا اور پھر آخر کار 1898 میں وکٹر لوری کو ایک مومیفائڈ لاش ملی اور پھر اس لاش کو قاہرہ منتقل کر دیا۔ وہ لاش 1898 سے لے کر 1907 تک وہیں پر موجود رہی۔ اس وقت تک کسی کو پتہ نہ چل سکا تھا کہ یہ لاش کس فرعون کی ہے۔ ایلائٹ سمتھ، he was an Australian anatomist, archaeologist and Egyptologist۔ 8 جولائی 1907 کو ایلائٹ سمتھ نے اس لاش کے جسم پر سے غلافوں کو اتارا اور اس کے جسم کا جائزہ لیا۔ He focused on physical characteristics and mummification details and techniques۔ اس نے 1912 میں دی رویال ممیز کے نام سے ایک کتاب لکھی اور بتایا کہ یہ لاش قاہرہ میں تسلی بخش حالات میں موجود ہے اور اس لاش کے بارے میں تذکرہ و تحقیق کی۔ ڈاکٹر مورائس بیوکائل، he was a French doctor, surgeon and scientist۔ He was Christian by religion۔ انہوں نے مصری حکومت سے درخواست کی کہ انہیں اور ان کی ٹیم کو اجازت دی جائے کہ وہ اس لاش پر اور جو ابھی بھی ڈھکے ہوئے حصے ہیں ان پر مزید تحقیق کر سکے۔ جون 1975 میں مصری حکومت نے انہیں اجازت دے دی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ممی 3000 سال سے وہاں پر موجود تھی اور ایک سادہ سے شیشے کے باکسے میں رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مصری حکومت سے اس پر تحقیق کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی فوٹوز بنانے کی بھی اجازت دی۔ جدید تحقیقات اور مشینری کے لیے اس لاش کو پیرس کے فرینچ مونومنٹ سینٹر میں منتقل کیا گیا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر، مثلاً سینے، پیٹ، دل، پھیپھڑوں اور اسی طرح دوسرے حصوں پر اس حصے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے تحقیق کا عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے تحقیقات کے ذریعے ایک نتیجہ اخذ کیا جو اس نے اپنی کتاب دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس کے صفحہ نمبر 240 پر لکھا کہ اس لاش کی موت سمندر میں غرق ہو کر ہوئی تھی اور یہ بھی امکان ہے کہ جب یہ سمندر میں ڈوب رہا تھا تو اس وقت سمندر کی لہریں بہت زوردار وائلنٹ تھی اور ان لہروں نے اسے ہچکولے دے دے کر مارا۔ جب وہ ان تحقیقات کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس کی موت سمندر میں غرق ہونے سے ہوئی تھی، تو پھر اس لاش کو قبر میں کیسے دفنایا گیا؟ اس سوال نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ اس سوال میں اتنا کھو گیا تھا کہ بار بار خود سے بس یہی سوال کرتا تھا۔ اس کے ایک سرجن دوست نے کہا کہ اس سوال کے بارے میں زیادہ نہیں سوچے، مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ وہ مزید پریشان ہو گیا کہ جو بات آج ہمیں اتنی تحقیقات کے بعد پتہ چل رہی ہے وہ قرآن میں پہلے ہی کیسے بیان کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اس سوچ نے اس کی نیندیں اڑا دی۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ چونکہ مصر کی تاریخ کے مطابق صرف ایک ہی ایسا فرعون تھا جو سمندر میں غرق ہو کر مرا تھا، اور وہی فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں اپنی فوج کے ہمراہ سمندر میں داخل ہو گیا اور وہیں غرق ہو گیا تھا۔ تو پھر غرق ہو جانے کے باوجود آج ہمارے ہاتھ اس کی لاش پرزروڈ، پروٹیکٹڈ
اور ممیفائڈ فارم میں کیسے لگ سکتی ہے، اور قرآن میں یہ بات پہلے ہی کیسے لکھ دی جا سکتی ہے جبکہ ہمیں آج پتہ چل رہا ہے۔ اس نے اس بات پر تحقیق کرنے کے لیے پہلے انجیل کا مطالعہ کیا، مگر چاروں انجیلوں میں اسے کوئی معلومات نہ مل سکی۔ پھر اس نے تورات کا مطالعہ کیا، وہ درج ذیل حوالہ جات ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ کتاب خروج کا مطالعہ۔ تورات کا مطالعہ کرتے ہوئے وہ کتاب خروج کے چیپٹر 14 پر پہنچے، جو کہ صرف اور صرف اسی واقعے پر مبنی تھا۔ انہوں نے درج ذیل حوالے کو اپنی کتاب میں استعمال کیا۔ اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے روتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوڑا۔ کتاب مناجات کا مطالعہ۔ تورات کا مطالعہ کرتے ہوئے وہ کتاب مناجات پر پہنچے اور اس کے مختلف چیپٹرز کی مختلف آیات سے اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے لگا۔ انہوں نے کتاب مناجات کے چیپٹر 106 کا مطالعہ کیا اور درج ذیل آیات پر بہت غور و فکر کیا۔ اس نے بحر کلموز کو حکم دیا تو وہ خشک ہو گیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو سمندر کی گہرائی سے یوں گزرنے دیا جس طرح ریگستان میں سے، لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزوم میں ڈال دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ تمام حوالہ جات اسے تورات میں سے ملے، مگر ابھی بھی اسے اپنے سوال کا جواب نہ ملا۔ وہ سوچنے لگا چونکہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تو یہ واحد ذریعہ تھی اس واقعے کو جاننے کا، مگر اس کتاب میں بھی جا بجا یہی لکھا گیا ہے کہ فرعون اور اس کی فوج سمندر میں غرق ہو گئی اور ان میں سے کوئی بھی نہ بچا، مگر یہ کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ اسے اس سمندر سے نکالا گیا اور محفوظ ممیفائڈ کیا گیا۔ تو پھر آج ہمیں اس ممیفائڈ صورتحال میں کیسے مل سکتی ہے؟ وہ پریشان تھا کہ اب اس سوال کا جواب کیسے ڈھونڈا جائے، کیونکہ تورات جو اس کے نزدیک اس جواب کو پانے کا واحد ذریعہ تھی، وہ بھی اس سوال کا جواب دینے سے قاصر تھی۔ جیسے جیسے اس موضوع پر ریسرچ پیپرز چھپتے گئے، یہ خبر کہ ایک فرعون کی لاش ملی ہے جو سمندر میں غرق ہونے سے مرا تھا، دنیا بھر میں پھیل گئی۔ اسی دوران سعودی عرب میں ایک اسلامک کانفرنس ہونے والی تھی جس میں شرکت کے لیے ڈاکٹر مورائس بیوکائل کو بھی دعوت دی گئی۔ کانفرنس میں شرکت۔ جب ڈاکٹر مورائس بیوکائل نے اس کانفرنس میں شرکت کی تو انہیں اس سوال کا جواب قرآن مجید کی سورہ یونس کے درج ذیل آیت کی روشنی میں دیا گیا، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے، پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اسے یعنی فرعون کو ڈوبنے نے آ لیا، وہ کہنے لگا، میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب مسلمانوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 91 ترجمہ۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ آیت 92 کا ترجمہ۔ اے فرعون، سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو سکے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غافل ہے۔ جو ہی ڈاکٹر مورائس بیوکائل کو یہ آیات پڑھ کر سنائی گئی، وہ اپنے جذبات کو قابو نہ کر پائے اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی ان آیات نے خبر دی ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور یہ خبر کہ اس کی لاش کو محفوظ کر لیا جائے گا اور اگلی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، صرف اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور میں اس زمین پر اس بات کا خود گواہ ہوں۔ خلاصہ کلام: قرآن نے یہ بات 1400 سال قبل ہی بتا دی تھی کہ فرعون کے بے جان جسم کو بچا لیا جائے گا تاکہ وہ باقی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے گا۔ انسانیت کو اس کی خبر پہلی مرتبہ 1898 میں ملی تھی، اور اس وقت بھی یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون سا فرعون ہے۔ اس بات کا علم کئی برس کی تحقیق کے بعد 1975 میں ہوا کہ یہ وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ
वस्सलाम का ताक़ब करते हुए समंदर में गर्क हो गया था। और इस बात के गवाह खुद डॉक्टर मोराइस ने, जिन्होंने तहकीक की और जाना कि उसकी मौत समंदर में गर्क होने से हुई थी। कुरान पाक ने 1400 साल कबल ही बता दिया था कि वो समंदर में डूबकर मर जाएगा। उस वक्त इसके ईमान लाने को भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके बेजान जिस्म को लहरें समंदर से बाहर फेंक देंगी, जहां से लोग इसे ले जाएंगे और महफूज करके दफनाएंगे, ताकि वो अगली नस्लों के लिए इबरत का निशान बन जाए। अब जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि वो कौन है जिसने समंदर की इन लहरों को, मौजों को हुक्म दिया कि बाकी फौज की तरह इसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े नहीं करना, बल्कि सही सलामत समंदर से बाहर पहुंचाना है। वो कौन है जिसने मछलियों और दीगर समंदरी जानवरों को हुक्म दिया कि इसकी लाश को नहीं खाना। वो ज़ात और कोई नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इसलिए खुदा को माना जाए कि उसने इन मछलियों को, समंदरी लहरों को इस फ़िरौन की लाश की शिनाख्त करवाई। बिलाशुबा ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं और उसके हुक्म के बगैर ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता था। इस बात को डॉक्टर मोराइस ने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 241 पर भी लिखा, हत्ता कि उस वक्त तक अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। लिहाजा खुदा का पता मालूम करने का रास्ता तहकीक है, जिसके लिए कुरान मजीद में गोता ज़नी करनी पड़ती है।